صاحب پاکستان میں توجہ ہٹ گئی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کورونا کی جو مینجمنٹ ایشوز ہیں وہاں سے توجہ ہٹ کے ادھر چلی جائے؟ بہت اچھی بات ہے ویسے اگر توجہ ہٹی ہے. ہمیں عوام یہ دیکھیں, یہ دو اس وقت 16 لاکھ پیشنٹ ہیں پوری دنیا میں, 80,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. نہیں 90,000 سوری 90,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور اس وقت 61 لیبارٹریوں میں کرونا وائرس پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز نکل آئے. پوری دنیا کا مسئلہ ہے, عالمی وبا ہے, پینک ہے, خوف ہے, ڈر ہے. علاج کوئی نہیں. ہم پدی کا شوربہ کیا, گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا. وزیر اعظم صاحب خیرات مانگ رہے ہیں, قوم خیرات کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہے. کچھ یعنی تو اس کو پھر ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ میڈیا پہ؟ ایک ہمیں کرتے رہنا چاہیے, یہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کسی ایک اگر حکومت روک سکتی تو 2.2 خرب ڈالر کے ساتھ ٹرمپ روک لیتا. اگر حکومت روک سکتی ہوتی تو تیلوں کے کنویں سے بھرا مڈل ایسٹ روک لیتا. اگر وسائل روک سکتے ہوتے تو وسائل سے بھرا یورپ روک لیتا ہوتا. رکنا کیسے ہے؟ رکنا ایسے ہے کہ احتیاط. پلیز یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں, زرداری صاحب کا مسئلہ نہیں, کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ عوام بھی اتنی ہے, عوام کو کرنا چاہیے. عوام میری احتیاط نہیں کر رہی. جب میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا جب بھی کوئی آتے, کوئی واقعہ, افسانہ, حادثہ, وبا, بیماری, حکومتیں سست نکلتی ہیں, نااہل نکلتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ہمارا ریئیکٹیو ہے, ایکٹیو نہیں. دوسری ہماری عوام ذخیرہ اندوز, ملاوٹ خور, جھوٹ فروش. یہ ضروری ہے کہ اور ایشوز جو ہیں ان کی طرف جائیں. ہاں نہیں, پینک نہیں. آپ زندگی کو آگے کریں. مجھے کیوں خوشی ہوئی تھی یہ کنسٹرکشن کا عمران خان نے دیا تھا. پینک نہیں کیا, ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی. اسی طرح اور بھی بات کریں گے ہم تفصیل سے. اس طرح ایک اور ایکٹیویٹی, عوام حکومت مل کر احتیاط ہر گھر محلے میں. لیکن ساتھ ساتھ یہ روزگار. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ کہ کرونا پہ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے, کرونا پہ بورس یلسن کرونا پہ یورپ کی کیا پالیسی ہے, کرونا پہ پالیسی ہو کیا سکتی ہے؟ کرونا پہ کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. یہ سیاست نہ کرے, کیڑے نہ نکالے. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, میں ابھی وہ کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وبا پھیلے وہاں سے نہ لوگوں کو نہ جاؤ نہ لوگوں کو نکالو. یہ سب سے بڑا ہمارا کیا کریڈٹ ہے. ہم کس روتے ہیں؟ تافتان سے ہمیں, کیونکہ ایران کا پتہ نہیں چلا, پہلے آ گیا, ان کو کیوں لے کے آئے. اب اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ ہم نے چین سے بندے نہیں لائے, لا کے اپنے میں مکس نہیں کر دیے, اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ یورپ, امریکہ, برطانیہ, پوری دنیا سے لوگ جو جہازوں سے آ رہے جنہوں نے کرونا پھیلایا, اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ تبلیغی جماعت والے جنہوں نے ملیشیا تک پھیلا دیا, تو یہ تو ہماری پالیسی ٹھیک رہی. نمبر 1. نمبر 2, یہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ بھوک سے مار دینا چاہیے, کرفیو لگا دینا چاہیے تھا, ساروں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیے. کیا پوزیشن ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس کوئی کٹیں تھی جو ہم نے نہیں دی. یہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تنقید برائے تنقید میں چلے گئے. 2200 وینٹیلیٹر آپ کے پاس موجود تھے, 1.25 لاکھ بیڈ ہے, 1200 اسپتال ہے, ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ جی پھر کیا ہونی چاہیے تھی پالیسی؟ کیا ہونی چاہیے؟ ٹرمپ 2.2 خرب رکھ کے ٹرمپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں. یورپ 430 ارب ڈالر اٹلی نے دیا ہے, اور اٹلی کا وزیر اعظم کہتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں, آسمان کی طرف دے رہا ہوں. ٹرمپ 3 مرتبہ قرآن سن چکا ہے. سنڈے پام والے دن جو پوپ ہے وہ اپنے اکیلا ہی باتیں فرما رہا ہے اس پہ. تو یعنی کیا پالیسی؟ صاحب آپ کو تو کوئی کلیئر اس پہ لائن لینی پڑے گی نا, کبھی ادھر کبھی ادھر تو نہیں ہو سکتا اس پہ. میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس سہولت ہے, میں بھی بات کر سکتا ہوں, یا میرا ٹائم بھی انصاف کو دے دیں تاکہ آرام سے ساری بات کریں گے. بھائی اتنی انفارمیشن ہے, میں بات کیا کر رہا ہوں. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں, پالیسی ہی کوئی نہیں تھی. پالیسی کرا لیں ڈاکٹر صاحب, میں بحث کے لیے نہیں, سب کی ڈسکس ہونے کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ قربانی آپ کا مقصد ہے کہ کچھ لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے. یہ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے فضل سے یہ جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے, جب بھی کوئی چیز آتی ہے, یہ اپنے دیانتدار, سلیکٹیو دیانتدار اس سے نکالتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر پروجیکٹ کرتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر سر پہ بیٹھاتے ہیں. یعنی مقصد یہ میرے دانشور کل کہہ رہے تھے, یہ میرے دانشور ہم کہہ رہے تھے حسن حسین کے کاروبار سے نواز شریف کا کیا تعلق, یہی کہہ رہے ہیں عمران خان کے کاروبار سے جہانگیر اور خسرو کا تعلق, یہ کل کہہ رہے تھے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا کیا تعلق, یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے.
اچھا بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ان کو بات تو مکمل کرنے تھے بریک سے پہلے جواب دے رہے ہیں آپ کی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین بنتے ہیں, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اگلے دن وہ کپڑے کا گٹھڑا اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کاروبار کرنے جا رہا ہوں کپڑے کا. انہوں نے کہا جس بازار میں حکمران کا مال ہوگا اور جس بازار میں حکمران خود موجود ہوگا وہاں دوسروں کی کون کوئی چیز خریدے گا. اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا گٹھڑا اٹھایا, واپس رکھا اور وظیفہ لگا ایک امیر المومنین کے لیے. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ہر حکمران تاجر ہے اور یہ ایماندار آدمی ہے. میرا ادارہ کوئی نہیں سلامت, یہ ایماندار آدمی ہے. میری ساری ملیں ان کی یہ ایماندار آدمی ہے. جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ری شفل ہونی ہی تھی, اس کے اندر ایک جھگڑا تھا. یہ ویٹ اور یہ شوگر کرائسس جو ہے یہ ہینڈی طور پہ استعمال کیا گیا ہے پارٹی کے اندر پاور پالیٹکس کو فکس کرنے کے لیے. یہ ان کا پیس. اچھا پہلی بات تو وہ ریڈ زون فائلز وسپرنگ ان دی ونڈ. پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے جو بتا دیا میرے بھی کریکٹ ہو گئے کہ 2-3 ملکوں نے ابھی کیا, امریکہ, روس اور جرمنی میرے خیال سے, جنہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ کیے. امریکہ نے 22 لاکھ کیے ہیں, جرمنی نے 13 لاکھ کیے ہیں, اٹلی نے 8.5 لاکھ کیے ہیں, اٹلی تو روس نے 10 لاکھ سے نیچے ہو گیا نا. تو یعنی 3 ملکوں نے کیا ہے 206 ملکوں میں, اور اس میں یو کے بھی نہیں ہے, اس میں اسپین بھی نہیں ہے, اس میں فرانس بھی نہیں ہے, 3 لاکھ کیے ہیں, اس میں سارا بھی نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ پھر بھی ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے. دوسری بات سر, یہ ہم بڑے کیڑے باز ہیں, ہم بڑے مکھی باز ہیں, ہم کمال کے لوگ ہیں خدا کی قسم. آپ مجھے میں گھر سے کہہ کے نکلوں نا ڈاکٹر موحید پیرزادہ سے ملنے جا رہا ہوں, 3 دانشور میرے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں, اس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں. مان لیا کہ یہ جہانگیر ترین بوجھ بن گئے تھے, اب وہ بوجھ ہٹا دیا کپتان نے. مان لیا کہ جہانگیر ترین کے گھر جو عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر باتیں ہوئی تھیں وہ عمران خان کو پہنچ گئی تو عمران خان کا وہ دل کھٹا ہو گیا. مان لیا کہ یہ بنی گالا اور ترین ہاؤس کی لڑائی تھی جس میں بنی گالا جیت گیا. گھر کی باتیں کیسے پہنچ گئی کہیں پہ؟ وہ کیا وہ ایک تھیوری چل رہی ہے نا کہ جہانگیر ترین یہ ناہلی اور باقی ساروں پہ اس پہ جہانگیر ترین کے گھر میں باتیں ہوئی تو وہ عمران خان سب کو پتہ نہیں. مان لیا کہ یہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان گروپ تھا جس میں شاہ محمود قریشی جیت گیا. مان لیا کہ یہ جہانگیر ترین کی من مرضیاں تھیں اور جو پنجاب اور فیڈرل کے بیوروکریٹ سیاستدان اکٹھے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں سارا باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی ایک نیک کام تو ہوا ہے نا. ایک مگرمچھ کو ہم نے تھوڑا سا چہرہ اس کا دیکھا ہے. ایک رپورٹ آئی آزادانہ, ایک اس رپورٹ پہ آ کے پبلک ہوئی, اس رپورٹ پہ کچھ ایکشن ہوئے, اس رپورٹ پہ مزید ایکشن ہونے کا وعدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو انٹرنل پارٹی پالیٹکس بھی نہیں ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں کبھی کوئی وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ساری چیزیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سائنٹیفک نہ ہوں, لاجیکل نہ ہوں, منطقی نہ ہوں. اگر ایک جرنلائز مس مینجمنٹ ہو جس کا آپ الزام پھینک دیں لوگوں کے اوپر, جرنلائز مس مینجمنٹ بھی تو ہے نا. رپورٹ پڑھ کے جو میں نے پڑھی ہے کر ساری 26 پیج کی جو رپورٹ ہے, دیکھیں اس سے تو یہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہو رہی بات. اس پہ ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایکسپورٹ اگر 1 ملین کی, آپ اور میں ہم سارے 25 والیومز جو تھے وہ منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس, اس میں کیا تھے؟ آپ نے صرف 30 سیکنڈ دینے. 25 والیومز میں کیا تھا؟ 25 والیوم کب تھے؟ 10 والیوم دیکھے میں نے. نہیں جی آئی ٹی 9 اور 10 والیوم ادھر وہ جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے سندھ میں 25 والیومز رپورٹ میں کیا تھا؟ 25 والیوم رپورٹ میں تھا کہ فی چھوٹے ٹریکٹر پر 2 لاکھ روپے کھائے گئے, فی بڑے ٹریکٹر کی سبسڈی 3 لاکھ کھائی گئی, کسان کے نام پر گنے پر سبسڈی کھائی گئی, سکھ یونٹس بحالی پر سبسڈی کھائی گئی, سندھ اسمبلی اور سندھ کابینہ سے قرارداد نہیں ہے. ہاں نہیں 25 والیومز میں یہ ہے نا سر. یہ جو 26 پیج ہیں نہیں یہ 26 پیج اس میں تو ایک انالیسس دیا گیا انڈسٹری. بھائی جان آپ پھر ادھر چلے گئے. میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں لا رہا ہوں کہ اس میں کیا تھا. یعنی سندھ اسمبلی سندھ کابینہ میں وہ اجلاس کر کے 9.5 روپے فی یونٹ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاست کے نظر سن لیجیے 9.5 روپے فی کلو چینی پر سبسڈی کھائی گئی. پنجاب میں کیا تھا 13 روپے فی کلو سبسڈی کھائی گئی. ایکسپورٹ قیمتیں بڑھائی گئی. اور یہ اب کیا ہے؟ یہ جو ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب اور رزاق داؤد صاحب اور یہ سارے
یہ ایک سیکول ہے رزاق داؤد 30 سال سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تو نہیں ہے شوگر مل رزاق داؤد کی. رزاق داؤد صاحب اللہ معاف کرے وہ جو شوگر ملز ہیں. نہیں شوگر مل نہیں. رزاق داؤد صاحب یہ جو پیچھے سارا یہ کون لایا تھا؟ اچھا یہ پہلے نیازی صاحب بنیادی طور پہ فہد حسین صاحب کا پیس میں آپ سے شروع کرنا چاہتا تھا. ان کا دعویٰ یہ ہے, ان کا انالیسس کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی ہو رہی ہے ان کے دھڑوں کے درمیان, جس کو ویٹ اور شوگر کی رپورٹ کے اندر اپنا معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے گئے ہیں, جس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ there is a knife fight happening inside the red zone and first blood has been drawn. لیکن بھٹی صاحب یہ نہیں مانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی طور پر یہاں پر ایک بڑی فارورڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے احتساب کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, انگریزی کا جو ایڈیم ہے اگنورینس از بلیس, اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جہالت نعمت غیر مترقبہ ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہر بندے کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے, مجھے, کچھ سیاستدانوں کو, کچھ بیوروکریٹس کو, اب ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنی ہے, اور پھر اس کے لیے لوگوں کا بھی ایک کراؤڈ ہے جو ان کو ذوق شوق سے جو ہے ان کو قبول کر کے پھر ہوتا ہے, اور پھر ہم بھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کرائسس جو پاکستان کے اندر ہے نا, اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے تن من دھن لگائے ہوئے ہیں.